نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی ورس نمبر 6 سے 14 تک ہوگی انشاءاللہ، جس میں ہم غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں، تیمم کے بارے میں جانیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کہ جس میں ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف، فغسلو، تو دھو لو۔ ٹھیک ہے، غسل اس کا روٹ ہے، کوئی ایسا ورڈ مشکل نہیں ہے یہاں پہ۔ وجوہکم، اپنے چہروں کو۔ وجوہ میں وجہن جو ہے وہ ماتھے کے کرو سے شروع ہوتا ہے، اور پورا آگے کا فیس کا حصہ جو ہمارا فرنٹ میں ہوتا ہے اس کو کور کرتا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا ایریا جو ہوتا ہے ہمارا وہ وجہن کہلاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو۔ ید ایک ہاتھ، اور ایدیا جو ہے یہاں پہ اس کی جمع ہوتی ہے ہاتھوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں تک۔ مرافق میں را، فا اور قاف اس کا روٹ ہے رفق، نرمی اور آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مرفق وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان سہولت پکڑتا ہے، جیسے ہم اس کو عام زبان میں تکیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جب تکیے پہ انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے آرام حاصل کرنے کے لیے، نرمی کے ساتھ میں جو وہ بیٹھتا ہے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، وہ اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو کوہنیوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوہنی کی جس کے ٹیک لگا کے انسان آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے تکیے کے اوپر۔ تو مرافق یعنی کوہنیوں تک، ٹھیک ہے۔ مرفق کی جمع ہے مرافق۔ ومسحو، اور مسح کر لو۔ مسح جو ہے ہاتھ پھیرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظی معنی اس کا ہاتھ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم یہاں دیکھیں گے اصطلاحی معنی تو شریعت کے اعتبار سے اس کا ڈفرینٹ میننگ ہو جاتا ہے، وہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ برؤوسکم، رأس سر کے لیے استعمال ہوتا ہے، رؤوس اس کی جمع ہے اپنے سروں کو۔ وارجلکم، ارجل رجل کی جمع ہے، رجل پاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ارجل جو ہے اس کی جمع ہو جاتی ہے۔ اپنے پاؤں کو دھو لو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ کعبین یہاں پر آیا ہے تو کاف عین اور با اس کا روٹ ہوتا ہے۔ کعب جو ہوتا ہے وہ ہر ابھری ہوئی چیز کے لیے، جو چیز نظر آتی ہے ابھری ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کعبین یہاں پہ ٹخنے جو ہے ہمارے اینکلس، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی حالت میں، حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں، فَطَّهَّرُوا، تو پاک ہو جاؤ، ٹھیک ہے، طہارت اختیار کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر ہو تم مریض، او علی سفر، یا کسی سفر پر، او جاء احد منکم، یا آیا تم میں سے کوئی ایک، من الغائط۔ غائط کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو غائط جو ہوتی ہے یہ نشیبی زمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ڈپریشن، کوئی جو نشیبی جگہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اہل عرب کے گھروں میں ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے علاقوں میں جایا کرتے تھے، نشیبی جگہوں پر چھپ کر وہاں جا کے وہ اپنی قضاء حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس کے بعد یہ لفظ جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، ٹھیک ہے، قضاء حاجت کے لیے۔ من الغائط او لامستم النساء، یا چھوا تم نے اپنی عورتوں کو، نساء عورتوں کو، ٹھیک ہے۔ لامستم جو ہے لامسا یلامسو، ملامسہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے۔ تو لمس ٹچ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب لامسا کی فارم میں آتا ہے یہ تو باب مفعلہ میں چلے جانے کی وجہ سے اس کا میننگ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو، یعنی دونوں ہاتھ لگائیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کنایتاً استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، جو ہم یہاں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں سمجھیں گے، کانٹیکچوئل میننگ۔ فلم تجدوا ماء، پھر نہ تم پاؤ پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو۔ جب پانی نہیں ملا تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تیمم۔ تیمم میں یا میم اس کا روٹ ہے، اور تیمم کا میننگ ہم پڑھ چکے ہیں ارادہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا لفظی معنی ہے، تو ارادہ کرو۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں مٹی کے ساتھ ہم وضو کیا کرتے ہیں۔
سعیدن طیبہ، سعید صاد عین دال اس کا روٹ ہے، مٹی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جو سعادہ جو کا لفظ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کی اوپری سطح کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سعید جو ہے اس لیے کیونکہ زمین کی اوپری سطح مٹی ہوتی ہے، تو یہاں اس لیے مٹی کے معنوں میں آیا ہے طیب پاک۔ فمسحوا بوجوہکم، پھر دیکھیے تیمم کا طریقہ ہے کہ آپ کو مسح کرنا ہے اپنے چہروں کا، پہلے چہرے کا ذکر ہے، وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ وہ کر دے تم پر کوئی حرج، کوئی تنگی، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ، ولیکن لیکن یرید لیطہرکم، وہ چاہتا ہے کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم نعمتہ، اور وہ تمام کر دے اپنی نعمت تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، ومیثاقہ، اور اس کا پختہ عہد، میثاق میں واو ساقاف اس کا روٹ ہوتا ہے، پختہ عہد ایک، جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا نا، عقود اور میثاق اور عہد، تو ہم میثاق جو ہے اس کو پکے وعدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب تم پختہ عہد لو، الذی، وہ جو واثقکم بہ، اس نے تم سے عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یاد کرو کہ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، کہ جب کہا تم نے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو، ٹھیک ہے، سینوں کے رازوں کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، قوامین للہ، قائم کرنے والے، قائم رہنے والے اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، قسط کے ساتھ، قسط جو ہے انصاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قوام جو ہے قاف واو میم روٹ ہے اس کا، قائم رہنے والا یا کرنے والا، ٹھیک ہے، ولا یجرمنکم، اور نہ ہرگز آمادہ کرے تم کو، یجرمنکم، جیم، را اور میم اس کا روٹ ہے، جرم سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے شاید لاسٹ کلاس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ گناہ کی طرف بھی انسان آمادہ ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس لیے تو یہاں پہ اس کا معنی اس طور پہ لیا جاتا ہے کہ ہرگز آمادہ نہ کرے تم کو، شنآن، دشمنی، شین نون حمزہ اس کا روٹ ہے، قومن، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلو، اس پر کہ نہ تم عدل کرو گے، اعدلو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یعنی کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے نہ ہٹائے کہ فلاں تو میرا دشمن ہے، اس کو اس کے اگینسٹ جانے میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں بھی کروں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، کیا حکم ہے، اعدلو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، مغفرت و اجر عظیم، مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تو فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جو ہیں وہ جہنم کے ساتھی ہیں، اصحاب ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع ہے یہ جہیم، جہنم کے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم، یہاں پہ بھی ایک نعمت یاد کی جا رہی ہے کہ جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے کہ وہ پھیلائیں یا بڑھائیں، ٹھیک ہے، با سین اور طوا اس کا روٹ ہوتا ہے، پھیلانے کے لیے، کسی چیز کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، وسیع کرنے کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے کہ جب بڑھائے تھے، پھیلائے تھے، الیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، یعنی تمہارے دشمن نے جب تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تھے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کفا، روک دیے، کاف فا روٹ ہے اس کا، ان کے ہاتھ، ایدیہم، ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، انکم، تمہارے تک پہنچنے سے، یہ اللہ کی نعمت تھی تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق اللہ نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ آئی ہوپ اس میں کوئی ورڈ ایسا نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو جو مشکل ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی مشکل لگے تو آپ اس کو نوٹ کر لیجیے گا، کلاس کے لاسٹ میں ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ وَبَعَثْنَا، اور بنائے، اٹھائے، مبعوث کیے، ٹھیک ہے، مقرر کیے، بعین سا روٹ ہے اس کا، منہم، ان میں سے، اثنی عشرہ،
اسنا عشرہ جو ہے عشرہ 10 کے لیے، اور اسنانی جو ہے وہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب اسنا عشرہ آیا تو یہ 12 کی طرف اشارہ کر رہا ہے، 12 نقیباً نگران. وقال اللہ انی معکم، اور کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کنڈیشن ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کچھ چاہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، ساری کائنات کا بادشاہ تمہارے ساتھ میں ہے، تم کو بھی تو کوئی کنڈیشنز فلفل کرنی ہوں گی نا. تو اگر تم نماز کو قائم کرتے ہو، دیکھیے نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں. ہم پورے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ آئے جس میں ہم کہیں ہیں کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، پڑھنا قرانا ہے، یا پھر صلو یصلی کا لفظ نہیں آیا. یہاں پہ کیا ہے دیکھیے اقمتم الصلاۃ، قائم کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ قائم کی تم نے نماز، ٹھیک ہے. اور قائم کرنا کیا ہے ہم بہت ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وآتیتم الزکاۃ، اور دی تم نے زکوٰۃ. وآمنتم، اور ایمان لائے تم برسلی، یہ سب کام اگر تم نے کیے. اور ایک اور وعزرتموہم، مدد کی تم نے ان کی. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیا. یہ کچھ کوالٹیز ہیں، اگر تم یہ کام کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں لأکفرن عنکم سیئاتکم، جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے وہ تم سے دور کر دیے جائیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور کیا ہوگا، تمہارے گناہ مٹا دیے گئے تو پھر ساتھ میں تمہیں نتیجے کے طور پہ جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. فمن کفر بعد ذالک، یہ سب ہونے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد، مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد بھی اگر آپ کفر کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کفر مطلب انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لاس فالو نہیں کر رہے، دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا ہوگا، فقط اللہ سوا السبیل، تو کیا ہوگا، بھٹک جائیں گے آپ، لاسٹ ہو جائیں گے سیدھے راستے سے. اور وہ سیدھا راستہ ہمیں جنت تک لے کے جاتا ہے، اللہ تک لے کے جاتا ہے. فبما نقضهم میثاقهم، تو بوجہ ان کے توڑنے کے اپنا پختہ عہد، یعنی جو بنی اسرائیل نے اپنا عہد توڑا جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بندگی کا عہد کیا تھا، لعناہم، لعنت کی ہم نے ان پر. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کر دیا ہم نے ان کی دلوں کو سخت. قاف سین وار روٹ ہے اس کا، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں ہی پڑھا تھا ہم نے، سختی دلوں کے لیے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہارڈننگ ہو جانا ہارٹ کی، کہ آپ کے دل میں جذبات نہ ہو، آپ کے دل سخت ہو جائیں، آپ نہ دیکھیں کہ آپ ہاسپٹل پہ بم گرا رہے ہیں، آپ کن کو قتل کر رہے ہیں، آپ معصوموں کو قتل کر رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو آپ کے دلوں کی یہ سختی ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، انسان کے اندر سے رحم کے جذبات ہی ختم ہو جائیں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تبدیل کر دیتے ہیں آپ لفظوں کو اپن کی جگہوں سے. اور وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ساتھ ہی ساتھ کیا کرتے ہیں، تبدیل تو کر دیتے ہیں، تحریف تو کی انہوں نے، اور ایک بڑا حصہ بھول بھی گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد رکھنے کو کہا تھا، جو احکامات دیے تھے اپنے انبیاء کے ذریعے وہ بھی بھول گئے. وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہیں گے. لا تزالو جو ہے یہ پورا ایک ورڈ ہمیشگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں جب یہ لفظ آئے گا آپ دیکھیے گا اس کا ترجمہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایسا ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ میں کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی کہ یہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ خیانت کر رہے ہیں، کچھ وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، کوئی پیکٹ بناتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ کام کر جاتے ہیں. الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے پیکٹ پہ کھرے اترتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. فاعفو عنہم وصفا، کیا حکم دیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا کریے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے. اللہ تعالیٰ بھی محسنین سے محبت رکھتا ہے. ومن الذین قالوا، اور ان میں سے کہ جنہوں نے کہا، انا نصارا، بے شک ہم نصرانی ہیں. اخذنا میثاقہم، لیا ہم نے پختہ عہد ان کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود سے بھی عہد لیا ہے، نصارہ سے بھی عہد لیا ہے. وہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا، دونوں آیتیں دیکھیں آلموسٹ ریلیٹڈ ہیں. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ وہ بھول گئے ایک حصہ جو نصیحت کیے گئے تھے. کچھ بات تو انہیں یاد ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں یا اپنے مطلب کی باتیں کہہ لیں، یا کچھ باتیں انہیں یاد ہیں، لیکن بڑا حصہ اس کا جو ہے وہ بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا یاد رکھنے کو. فاغرینا بینہم، تو ڈال دیا ہم نے. اغرینا جو ہے غین را وا اس کا روٹ ہے، ڈال دینا کسی چیز کو، یعنی یہاں پہ کیا چیز ڈالی جا رہی ہے ان کے اوپر، اغرینا ان کے اوپر ڈال دی ہم نے عداوت، دشمنی، آپس میں یہ لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں. بغضاؤ یعنی بغض الی یوم القیامہ، کہ یہ لوگ خود بھی آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، کہ مسلمانوں کے اگینسٹ اکٹھے تب بھی نہیں کھڑے ہوئے، اندر اندر ان کی جڑیں بھی ہیں، کھوکھلی ہیں، الگ الگ فرقوں میں ہیں، یا جیسے اہل کتاب میں بھی الگ الگ گروہ ہیں، یہود الگ نصارہ الگ ہیں، تو قیامت تک ان کے بیچ میں یہ عداوت رہے گی.
وسوف اور ان قریب ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون خبر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو وہ کرتے تھے. قیامت کے دن ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کام کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا. آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنو, یہ آج کی جو ہے ہماری وضو کے حساب سے سب سے امپورٹنٹ آیت ہے. نماز کے لیے وضو کا ہونا, کس طرح سے ہمیں فرائض کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کون کون سی چیزیں فرض ہیں کہ جن کے بنا آپ کا وضو نہیں ہوگا, اور وضو نہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں. ٹھیک ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ, اذا قمتم, یہاں دیکھیے قمتم کا لفظ آیا ہے کھڑے ہو جاؤ تم, یعنی دیکھیے یہ نہیں کہا گیا, مطلب اس کا مطلب سمجھیے کہ نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو تو وضو کر لو, تو اس سے یہ ڈاؤٹ بھی آ سکتا ہے کہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ قمتم کا مطلب ہے ارادہ کرو تم. نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی الاؤڈ ہے اگر آپ کی حالت نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ کھڑے ہو سکیں, تو یہاں مراد ہے ارادہ کرو تم نماز کا. تو کیا کرو, دھو لو اپنے چہروں کو. اور یہاں جو صلاۃ کا لفظ آیا ہے تو صاد لام یا بھی اس کو روٹ بتایا جاتا ہے, اس کا بیسیکلی لفظی معنی ہے دعا. ٹھیک ہے, دعا کرنا, پریئر. ٹھیک ہے, عبادت کے فارم میں بھی ہے, دعا کے فارم میں بھی ہے, اور درود کے فارم میں بھی اس کا میننگ ہے. قرآن کریم میں الگ الگ طریقے سے اس کا الگ الگ میننگ لیا گیا ہے. یہ سارے اس کے معنی. یہاں اس آیت میں اس کا جو شرعی معنی وہ مراد ہے, یعنی معلوم طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا, کہ جس کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اور اس کا اختتام کہاں ہوتا ہے, سلام پھیر کے جب ہم سلام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرو, اپنے چہروں کو دھو. چہرہ ہم نے ڈسکس کر ہی لیا کہ ماتھے کے کرو سے لے کے کان اور فیس کا پورا حصہ, اور پھر اپنے ہاتھوں کو بھی دھو. ٹھیک ہے, تو ہاتھوں میں کیا آئے گا, کلائی کے اوپر کا حصہ, جو بازو بھی اس کے اندر شامل ہیں, اور الی المرافق تک کی بات ہو رہی ہے, تو کوہنیوں تک. اب یہاں الا کا لفظ جو ہے بمعنی مع ہے, یعنی کوہنیاں بھی دھونی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوہنی چھوڑ دیا آپ نے اور پورا ہاتھ دھو لیا, نہیں, کوہنیاں اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے, کوہنیاں بھی خشک نہیں رہنی چاہیے ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا. پھر فرمایا اور مسح کرو. مسح کرنا یعنی شرعی معنی میں یہاں پہ پانی کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے. آپ جو ہے پانی اپنے ہاتھ میں لیں گے, پھر ہاتھ پھیریں گے اپنے مسح کرنے کی جگہ پہ. تو کس چیز کو مسح کرنا ہے, اپنے سروں کو. اب دیکھیے کس کا طریقہ کیا ہوگا. اپنے سروں کو جب مسح کریں گے, آپ اپنے ہاتھوں کو گیلا کریں گے, ہاتھ اپنا کھولیں گے, آپ کی جو فنگرز ہوتی ہے اور آپ کے تھم کے بیچ کا ایریا جو ہے آپ اس کو چوڑا کر کے, اور کانوں کے اوپر آپ اپنے تھم کو رکھیں گے, اور جو انگلی ہے آپ کی, جو آپ کی انڈیکس فنگر ہوگی, اس کو پورے سر کے اوپر آپ لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, سر کو لے کے جا کے آپ جو ہے 3/4 تک بھی کر سکتے ہیں, اور بہتر یہ ہے کہ آپ پورا پیچھے تک کر لیں. اور پھر اسی طریقے سے جب آپ دیکھیں گے تو چھوٹی انگلی کے سمیت آپ ہاتھ آگے لے کر آئیے, تو اس طرح سے آپ کا جو ہے سر کا مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, گردن کے حصے تک, اوپری گردن کے حصے تک ہو جائے گا. اس کے اندر کان کے اوپر, کیونکہ آپ کا ہاتھ یہاں رکھا ہے تو کان بھی شامل ہے اسی کے اندر ہی, کیونکہ کان سر کا حصہ ہے, لہٰذا جو مسح میں بال بھی ہوں گے تو کانوں کے اوپر بھی مسح ہو جائے گا. یہ فرائض میں سے آتا ہے. اور پھر آیا اپنے پاؤں کو. ٹھیک ہے, تو پاؤں جو یہاں پہ دیکھیے ارجل کا لفظ جو ہے تو وہ وجوہ کی طرح ہی ہے, تو اسی لیے فغسلو جو ہے وہ ان دونوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ دھو لیجئے اپنے, جیسے آپ نے چہروں کو دھویا ایسے ہی اپنے پاؤں کو بھی دھو لیجئے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں پر مسح بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے اگر آپ ساکس پہنے ہوئے ہیں, اور وہ ساکس آپ نے جب پہنے ہیں جب آپ طہارت کی حالت میں تھے, آپ وضو کر رہے تھے, وضو کر کے آپ ساکس پہن لیتے ہیں, تو پھر اس کے انہی ساکس کے اوپر بنا اتارے آپ مسح بھی کر سکتے ہیں. اگر سردی زیادہ ہے, اگر کوئی ایسی پریشانی ہے, یا جیسے ٹھنڈ کا ٹائم ہو گیا, کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے پانی سے, اس سچویشن میں آپ وضو کر کے ساکس پہن لیں, پھر پورا دن, اگر آپ مقیم ہیں تو ایک دن اور رات یعنی 24 آورس تک آپ اسی ساکس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سفر میں ہیں تو 3 دن رات میں آپ کر سکتے ہیں اس طرح. یعنی وضو آپ جب آپ کریں گے پیروں کے اوپر صرف مسح کر لیجیے گا, اس کو ضروری نہیں ہے کہ ساکس اتار کے پورے پیروں کو گیلا کریں. کہاں تک کرنا ہے آپ کو, یہ دونوں ٹخنوں تک. ٹھیک ہے, الی الکعبین. پھر فرمایا اگر ہو تم جنبی یعنی جنابت کی حالت میں ہو, تو جنابت کی حالت میں کیا ہوگا, یہاں پہ جو شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق ہے, یا اس تعلق کے بغیر ہی اگر منی خارج ہو جاتی ہے, چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو. ٹھیک ہے, اسپیشلی تو یہاں پہ اس ریلیشن کی طرف ہی اشارہ ہے, نہیں تو اگر سوتے سوتے میں بھی ایسا ہے کہ انسان کو انزال ہو جاتا ہے تب بھی وہ جنبی حالت میں ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاک ہو جاؤ. ٹھیک ہے, پاک ہونا یعنی نہانا, غسل کرنا, جس میں سارے جسم کو دھویا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ
किस तरह धोना है अभी आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखिए पिछली आयत से मुनासिबत इसकी कीजिए। हमने जो पिछली आयत पढ़ी थी जहाँ पे भी इसका ज़िक्र आया था, मुहसिनात के बारे में बताया गया था, पाकीज़गी के बारे में बात हुई थी, खाना पाक खाने के बारे में बात हुई थी कि हलाल और तैयब खाना खाना है, हलाल और तैयब मोमिनात से या फिर अहले किताब की औरतों से शादी करनी है। तो खाने में तहरत की बात हुई, ठीक है, और निकाह के मामले में भी तहारत की बात हो गई कि आपको जज्बातों को भी तहारत में रखना है, पाक रखना है। फिर इबादत के मौके पे तहारत की यहाँ पे बात हो गई है। और ऐसे ही आपको अपने दीन को, ईमान को शिरक से पाक करना है, नियत खालिस करते हुए आप अल्लाह के लिए इबादत करेंगे। ये पूरा जो है पिछली आयत से इसका रिलेशन है कि ओवरऑल मोमिन क्या होता है। मोमिन वो होता है कि जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपना ज़ाहिर और बातिन दोनों पाक करता है। तो इंसान को अपने ईमान में, अपने ख़यालात और सोच में, अपने खाने पीने में, अपने शादी ब्याह में, यहाँ तक कि अपनी कमाई में, हर चीज़ में पाकीज़गी और तहारत का ख़याल रखना चाहिए। ये हमने इस आयत से सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। कोई भी मामला है हमारा, खाने पीने का है, यहाँ तक कि हमारी सोचें या फिर हमारी शादी, ये सब चीज़ें, तो ऐसे ही लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है कि जो बहुत तौबा करने वाले हैं और बहुत पाक साफ़ रहने वाले हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे जो उसके बारे में बताया जाता है वज़ू करना है। तो वज़ू का जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसका मकसद है कि हमारा जिस्म पाक हो जाए। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, हमें रूहानी सफाई होती है हमारी। ठीक है, वज़ू आपने कर लिया लेकिन आपका ध्यान ही नहीं लगा, आप अल्लाह ताला से कनेक्ट ही नहीं हुए, तो वो नमाज आपको रूहानी ताकत नहीं दे सकती। वो आपने अपने ऊपर से एक बोझ उतारा है, अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हमारा जहन कहीं और होता है, किचन में लगा है, बच्चों में लगा है, बाहर जाना है, हज़ारों काम हम लोगों को होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो हमारी नमाज हमारी रूहानी सफाई नहीं करेगी, उसका जिस्म पर हमारी असर नहीं होगा, ना हमारी रूह पर उसका कुछ असर होगा। इसीलिए हमें नमाज के लिए भी ताज़ा वज़ू करने का हुक्म है और नियत को भी पाक करने का हुक्म है। इसलिए हमें नियत भी करनी होती है। और वो नियत के ज़रूरी नहीं है आप अल्फाज अदा करें नमाज पढ़ने से पहले। आपकी नियत में है कि आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ने ही जा रहे हैं, तो आप वज़ू करके तरतीब से आज़ाद होए, जैसे कि उसका तरीक़ा है पूरा। फिर बिस्मिल्लाह भी पढ़िए और कोशिश करें कि कोई भी जो आज़ा है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो खुश्क ना रह जाए। ये फ़राइज़ हैं, ये फ़र्ज़ भी अगर आप अदा कर लेते हैं, पानी बहुत कम है, थोड़ा-सा पानी आपके पास है जिसमें आपने ये फ़राइज़ अदा कर लिए जो हमने इस आयत में पढ़े हैं, तो भी आपका वज़ू हो जाएगा। ठीक है? 3 दफ़ा में भी कर सकते हैं, 2 दफ़ा में भी, 1 दफ़ा में भी हो जाएगा। और जो आज़ा स्पेशली हमारे खुले रहते हैं, वो जो हिस्सा हमारा ओपन है, आप देखेंगे ना, हाथ हो गए, पैर हो गए, सर का हिस्सा हो गया, फेस का के पार्ट्स हो गए, तो ये सारे इस हिस्से हमारे यूजुअली एक्सपोज रहते हैं, खुले रहते हैं। इसीलिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम दिन में 5 मरतबा, चाहे बिज़ी हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, कहीं कभी कभार ऐसा होता है ना, हम इतना बिजी होते हैं कि हम खाना भी ऐसे ही खाने बैठ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, या फिर अब बाहर हैं तो हमने ऐसे ही खा लिया गंदे हाथों से। तो अल्लाह ताला सफाई का इतना एहतमाम करवा रहा है कि दिन में 5 मरतबा आप अपने एक्सपोज्ड एरियाज़ को, अपने हाथों को, चेहरों को, सबको धोते हैं, जिससे आपकी पूरी गंदगी सब चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, आपकी नाक क्लियर हो जाएगी। अच्छे से आप नाक में पानी डालते हैं तो आप देखेंगे ना, आपकी साइनसिस की प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह नहीं होगी। आप मिसवाक भी करते हैं तो मिसवाक के भी बहुत फ़वाइद हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बताया कि आपको इसीलिए अच्छी तरह वज़ू करना चाहिए। तो ये वज़ू जो है नमाज की फ़र्ज़ियत के साथ इसकी जो है वज़ू की फ़र्ज़ियत हुई है, क्योंकि इब्तिदा में इस्लाम में हर नमाज के लिए वज़ू जो है वो ज़रूरी था। कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो उसके बाद हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू किया गया। लेकिन फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वज़ू किया, जुराबों पर मसा किया, तो एक ही वज़ू से काफ़ी नमाज़ें भी पढ़ ली, 2 नमाज़ें, 3 नमाज़ें भी पढ़ ली। तो हज़रत उमर ने आपसे अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आज आपने वो काम किया है जो आज से पहले नहीं किया, यानी एक ही वज़ू से कई नमाज़ें पढ़ ली। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये भूल कर नहीं किया, बल्कि जान कर किया है, कसदन किया है। उम्मत को बताने का तरीक़ा था कि आप एक वज़ू से भी, अगर आपका वज़ू है, आपको मालूम है वज़ू है मेरा, ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं है कि पता नहीं टूट गया हो, या आप फ्रेश होने गए थे, या आपकी हवा ख़ारिज हो गई, आपको याद नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है कि वज़ू है आपका, तो आप उसी वज़ू से अपनी जितनी नमाज़ें आप बावज़ू रह के पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए। बेहतर और अफ़ज़ल ये है कि आप हर नमाज़ के लिए ताज़ा वज़ू करें। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को भी कभी कभार ऐसा भी होता है ना, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो गई, या हम ध्यान नहीं था हमारा कि वज़ू है या नहीं है, तो बेहतर है एहतियात के लिए आप ताज़ा वज़ू कर लें। पर अगर आप बाहर हैं, बार बार अपना हिजाब नहीं उतार सकते, आप वज़ू नहीं कर सकते हैं, आपको पता है आपने अपना वज़ू रखा हुआ है और आपको बस नमाज़ अदा करनी होगी कोई मकाम देखकर, तो उस सिचुएशन में कोशिश करें कि आपका वज़ू रहे, आप उसी वज़ू से नमाज़ें अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो वज़ू जो है बेसिकली तक़र्रुब का ज़रिया है अल्लाह ताला से। इसीलिए बग़ैर वज़ू के आपकी नमाज ही कबूल नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं।
اس لیے وضو کی نماز کے لیے وضو کنڈیشن ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے. دیکھیے فرض نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے کہ آپ کا وضو ہو، بہتر ضرور ہے اور ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، لیکن قرآن پڑھ لیا جا سکتا ہے. وضو جو ہے نماز کے لیے کنڈیشن فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہے. اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام لے یعنی اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کا بھی وضو نہیں ہے. اسی لیے وضو کرنے سے پہلے ضرور بسم اللہ ہمیں پڑھنی ہے اور پھر ہمیں اپنے ہاتھ دھونے اسٹارٹ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وضو کا فائدہ کیا ہے. وضو کے فوائد میں سے آتا ہے کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ظاہری طور پہ ہماری گندگی جو ہے وہ دور ہو گئی، لیکن حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی بڑا ہے. عدن جو ہے وہ یمن کا ایک علاقہ ہے اور ایلا فلسطین کا علاقہ ہے، یعنی ان دونوں کا جو علاقہ ہے، ان کے درمیان کا جو حصہ ہے اس سے بھی بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، جو آپ کو اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے ٹائم دے گا. ٹھیک ہے. اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے. اس پر رکھے برتن آسمان کی تاروں سے زیادہ ہے. قیامت کے روز میں اپنی میں دوسری امت کے لوگوں کو اپنے حوض پر آنے سے اس طرح روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے. یعنی آپ کے حوض پر آپ کے امتی ہی آ پائیں گے اور کسی امت کے لوگ نہیں آ پائیں گے، آپ ان کو روک دیں گے. وہ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ ہم کو اس روز پہچان لیں گے یا رسول اللہ؟ یعنی اتنی بھیڑ، اتنے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے صحابہ کو تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، لیکن ہم لوگ اتنے امتی ہیں جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن ہوں گے کہ ایسا نور دوسروں کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ. ان کی چمک سے دوسرے پہچان جائیں گے، دور سے ہی آپ ان کو پہچان جائیں گے، باقی لوگ بھی پہچان جائیں گے. تو جو جتنا چاہے اپنے نور کو بڑھا لے. یعنی جتنا آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ بار بار وضو کریں گے، اتنا آپ کے جو یہ اعضاء ہیں وضو کے اس دن چمک رہے ہوں گے، آپ نور کی طرح، یہ سب اس سے لائٹ نکل رہی ہوگی، دور سے ہی آپ پہچان لیے جائیں گے کہ آپ نمازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. پھر آتا ہے کہ جس نے وضو کیا اور بہت اچھی طرح وضو کیا پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے گناہ اس انسان سے نکل جائیں گے، اس کے کانوں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے آنکھوں سے، اس کے پاؤں سے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. اتنا اس کے اندر سے گناہ نکلتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا، اچھی طرح وضو کیا. اس کے بعد وضو کا طریقہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے گناہ اس طرح سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ آپ اگر وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے آپ داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. یعنی بیچ میں کوئی دعا نہیں ہے، وضو کرتے ٹائم بیچ میں آپ کو کوئی دعا نہیں پڑھ رہی ہے، وہ ثابت نہیں ہے، لیکن وضو کے بعد آپ جو دعا پڑھیں گے یہ دعا ہے، اس سے آپ کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے کہ 8 دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. مسواک کے بارے میں یہ بتایا گیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تکلیف کا اگر مجھے احساس نہ ہوتا، یعنی آپ کو احساس تھا کہ امت تکلیف میں پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے آپ کہیں پر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو یہ فرض ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا. اتنا بینیفٹ ہے مسواک کرنے کا کہ ہر نماز کے ساتھ آپ حکم دے دیتے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ امت نہیں کر پائے گی، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. تو مسواک جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے، آپ کا منہ تو تر و تازہ ہو ہی رہا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو رہا ہے. پھر ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا، انگلیوں کا خلال کرنا، پھر ناخن بھی ہیں وہ بھی آپ کے سوکھے نہ ہو، اس طرح سے وضو کرنا. اور مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، مسواک آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے اور آپ اگر چاہیں تو ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں آپ جب آپ وضو کر رہے ہوں گے، تاکہ آپ کیا کریں، آپ کا اچھے سے ماؤتھ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے دیکھیے سنت کے حساب سے جتنا قریب رہیں آپ، تو اگر آپ مسواک کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ برش بھی کرتے ہیں اسی نیت سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی اس سے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. واللہ عالم. تو پھر اس کے بعد دیکھیے کیا فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرو
नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाओ, उंगलियों का खिलाल करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी का भी खिलाल किया करते थे, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के बाल होते थे उस पे आप उंगलियां डालकर अच्छे से उनको भी तर किया करते थे। और उंगलियों का खिलाल का मतलब क्या है, देखिए आपका जो हाथ का ऊपर का हिस्सा होता है दूसरे हाथ के ऊपर से उसके उस पे रखिए और फिंगर्स के बीच में भी आपको डालना है, यानी फिंगर्स के बीच का जो एरिया है वो भी सूखा नहीं रहना चाहिए, उसका भी आपको खिलाल करना है जब आप अपना हाथ धो रहे हो। फिर देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा किया, दोनों हाथ आगे से पीछे ले गए, फिर आगे लेकर जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक आ गए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है सही हदीस से कि आपने सर का मसा इस तरह किया कि दोनों हाथ पहले आप पीछे गर्दन तक टच करके फिर उसके बाद आप उसको वापस लेकर आते हैं। तो सर का मसा आपने इस तरह किया। फिर शहादत की दोनों उंगलियों से दोनों कानों के अंदर, तो शहादत की उंगली होती है उससे दोनों कानों के अंदर और अंगूठे से दोनों कानों के बाहर मसा किया जाता है। आप कानों के ऊपर रख के देखिए, अपनी शहादत की उंगली जो है आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आप कानों के अंदर के हिस्से में, और जो आपका अंगूठा है वो कान के पीछे के हिस्से से लीजिए और उसके ऊपर फिर आप मसा कीजिए। ये प्रॉपर तरीका है कानों के मसा करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पगड़ी पर मसा करना भी साबित है, लेकिन हिजाब के ऊपर से जो है हमारा मसा करना सर का, ये जायज़ नहीं है, ये इसके बारे में कोई दलील नहीं मिलती है। यानी आप कोशिश करें कि आप अपना हिजाब उतार के ही सर का मसा करें, और ऑब्वियसली कोशिश करें कि आप सिक्लूजन में हैं, ऐसा ना हो कि बीच में आपने इतने सारे लोग हैं वहीं पे आपने अपना हिजाब खोल लिया। कोशिश करें कि आपकी, अगर आप हिजाब करते हैं तो आपके पर्दे का भी एहतमाम रहे, ठीक है। फिर उसके बाद वज़ू करके पहने हुए जूतों, मोज़ों, जुराबों पर भी मज़ा हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो आपके जो वो हैं सॉक्स पहने होंगे आप, उसके ऊपर से भी आप मसा कर सकते हैं। नाख़ून में जितनी जगह खुश्क होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी-सी जगह ना, एक बार एक सहाबी थे जो नाख़ून उनके सूखे रह गए थे जब वो वज़ू कर कर आए थे। छोटी-सी मामूली-सी जगह थी, वो भी खुश्क रह गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि जाओ वापस जाके जो है आप उसके ऊपर वज़ू करो, यानी वो छोटी-सी जगह भी रहने से आपका वज़ू रह जाएगा। एक बाल बराबर भी जगह नहीं रहनी चाहिए, नाख़ून बराबर भी जगह जो है वो आपकी सूखी नहीं रहनी चाहिए। फिर ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश्क एड़ियों के लिए आग का अज़ाब है, यानी अगर आपकी एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं तो उस पे आपको अज़ाब पहुँचेगा। ठीक है, वज़ू भी नहीं होगा और उसके बाद आग का अज़ाब भी बताया गया है। इसीलिए कोशिश करें कि जब वज़ू करें तो पैरों की एड़ियों पर अपना हाथ ज़रूर फेर लें ताकि वो खुश्क ना रह जाएँ, और ऐसे ही जो टोज़ हैं आपकी फिंगर्स हैं पैरों की, उसके अंदर भी आप लिटिल फिंगर से, छोटी फिंगर से आप अपनी उसके खिलाल करने की कोशिश करें ताकि अंदर-अंदर तक पानी पहुँच जाए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़ा था जिससे आप वज़ू करने के बाद बदन पोंछा करते थे, यानी आप वज़ू करने के बाद में टॉवल से उसको साफ़ भी कर सकते हैं, स्पेशली जैसे सर्दी का मौसम होता है, ठीक है। वरना ये है कि अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि जितने पानी के कतरे टपकते हैं उतने ही गुनाह भी आपके झड़ते हैं, ठीक है। फिर हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत का बयान ये था कि आपने जब गुस्ल कर लिया, अपना जनाबत का गुस्ल करने के बाद आपने दोनों अपने पाँव धोए और उसके बाद आपने अपने आप को तौलिए से साफ़ किया। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा कि आप टॉवल से भी अपने आप को क्लीन कर सकते हैं बाद में वज़ू करने के बाद। फिर हज़रत उमर इब्न आस रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अम्र इब्न आस, कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का तरीका दरियाफ़्त किया तो आपने उसे 3-3 बार आज़ा धोकर दिखाए। जैसे आपने अपने दोनों हाथ धोए पहले, उसके बाद आपने कुल्ली करी 3 बार, और फिर आपने नाक में पानी चढ़ाया, फिर आपने पूरे चेहरे को धोया, और फिर आपने अपने दोनों हाथ कोहनियों तक धोए, फिर सर का मसा किया और जिसमें कान का मसा भी हो गया। अलग से गर्दन के ऊपर मसा करना ये जो है साबित नहीं है कि आप पूरा पानी लेके और अपने गर्दन का मसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है सही हदीस से साबित नहीं है। सर का मसा लेके आपको पीछे गर्दन तक टच करना है, यानी गर्दन का ऊपर का हिस्सा जो है आपका वो पानी से उसमें मसा हो जाए, उतना भी इनफ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपने पाँव जो थे टखनों समेत धोए 3-3 मरतबा। तो ये तरीका था बताने का, आपने ये करके दिखाया उनको। फिर आपने ये फरमाया कि जिसने इससे ज़्यादा किया उसने ज़्यादती की, ज़ुल्म किया, यानी 3 बार से ज़्यादा आपको आज़ा नहीं धोने, ठीक है। आपके ऊपर वसवसा आ रहा है शैतान का, कोई बात नहीं, 3 बार आपने धो लिए, ठीक है। 1 बार भी धो सकते हैं, वो वीक वज़ू कहलाता है, लेकिन वो वज़ू हो जाएगा आपका। 2 बार भी आप आज़ा धो सकते हैं अगर पानी कम है, लेकिन 3 बार भी आप धोएँगे तो ये भी मसनून तरीका है जो ज़्यादा करीब है सुन्नत से, उससे ज़्यादा आपको नहीं धोना। बेमकसद फ़ुज़ूल की बातें उसके बाद नहीं करनी। अगर आपने वज़ू कर लिया है, आपने दुआ पढ़ ली, तो फिर आप कोशिश करें कि आप दुआ माँगे अल्लाह ताला से, नमाज़ का इंतज़ार करें। उस वक़्त में कोई और बातें ना करें। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई वज़ू करे, मस्जिद की तरफ जाए, तो रास्ते में उँगलियों में उँगलियाँ डालकर भी ना चले।
کیونکہ وہ وضو کے بعد نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اتنا بھی نہیں کہا کہ آپ انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں، کیونکہ یہ کس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں یا باتیں کرنے کے موڈ میں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کریے آپ، کیونکہ آپ نماز کی حالت میں ہیں تو اس کا اہتمام ہے. اپنے ہاتھ سیدھے رکھیے، آپ کوشش کریں وضو کرتے ہی سب سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں. پھر وضو کے فرائض جو ہے ہمیں قرآن سے معلوم ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پڑھا. اب جو باقی ہے وہ ہم نے حدیث سے معلوم کر لیا، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 3 مرتبہ ہم نے کون کون سے اپنے اعضاء کو دھونا ہے. پھر ناپاکی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اگر کہ کس حالت میں وضو کرنا ہے خالی، اور کس حالت میں نہا کے غسل کرنے کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے. تو ناپاکی 2 قسم کی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہے حدث اصغر. حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، جس میں صرف ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، کہ چاہے آپ باتھ روم گئے ہیں یا ہوا خارج ہوئی ہے آپ کی، تو اس سچویشن میں کیا ہے گا، آپ کا وضو ٹوٹے گا. اب یہاں بھی دیکھیے گا کہ خون بہنے سے باڈی کے اوپر، یعنی اس کے حیض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے یا نفاس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، باڈی سے کہیں چوٹ لگی ہے وہاں سے آپ کا خون نکل آیا نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے صحابی کے بارے میں بھی واقعہ پڑھا تھا کہ صحابی کو تیر لگا اور آپ کا خون بھی بہہ رہا تھا، لیکن تب بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے. ایسے ہی جو جنگوں میں لڑنے والے لوگ تھے، اگر وہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے اسی حالت میں، تو اگر خون کا بہنا جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہوتا تو ان لوگوں کی بھی نماز نہیں ہوتی. اسی لیے خون سے نہیں ٹوٹتا وضو، اپارٹ فرام دا حیض والا. یہاں پہ بتایا وضو کا ٹوٹنا جو ہے وہ حدث اصغر ہے. جب وضو ٹوٹے گا تو آپ وضو کریں گے، لیکن حدث اکبر جو ہے وہ بڑی ناپاکی کہلاتی ہے، جیسے کہ ایسی حالت، جنابت کی حالت، جس میں غسل بھی ضروری ہے. آپ کو پہلے غسل بھی کرنا ہے، اور جب آپ پاک ہو جائیں گے تو پھر آپ کو وضو بھی کرنا ہے. اب صرف آپ نے غسل کر لیا جنابت کا، اور پھر آپ سوچے کہ غسل میں سارے اعضاء تو دھل ہی گئے، سر پہ بھی پانی آ گیا، پیروں پہ بھی پانی آ گیا، اب کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو نہیں، اس کا بھی پراپر طریقہ ہے. کوشش کریں کہ حدیث میں آپ دیکھیں، کہ ورنہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. اس کو بھی آپ دیکھیں، یا میں بعد میں اس کو شیئر کر دوں گی. تو آپ کو اس کے بعد بھی جب جنابت کا غسل کریں گے پھر بھی آپ کو وضو کرنا ہے اپنا پورا. اس کے بغیر آپ کا غسل بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ عام شاور لے کر ہم سوچتے ہیں کہ وضو نہیں کریں گے تو ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے. پھر اس کا فائدہ ایک اور دیکھیے، وضو کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسلام لانے کے بعد کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ آج رات میں نے تمہیں دیکھا کہ تم جنت میں آگے آگے ہو اور میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا ہوں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ امید جو ہے مجھے اس چیز سے ہے، یعنی آپ جو عمل کرتے ہیں باقی تو ان کو دھیان نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ امید مجھے اس چیز سے ہے کہ دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ کو منظور ہو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں. یعنی آپ وضو کرتے تھے تو آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زیادہ تر وضو کی حالت میں رہتے تھے. اگر آپ کوشش کریے کہ جب آپ فریش ہونے جاتے ہیں، آپ کو وضو ٹوٹتا ہے، تو آپ دوبارہ سے وضو کر لیں، چاہے آپ اب نماز نہیں بھی پڑھ پا رہے ہیں اگر، لیکن آپ اگر وضو کی حالت میں رہیں گے تو آپ دیکھیں کہ شیطانی وسوسوں سے، بری چیزوں سے بہت آسانی سے بچ جائیں گے آپ گناہوں سے، اگر آپ وضو کی حالت میں ہی رہتے ہیں. اور یہاں حضرت بلال سے ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، چاہے 2 چاہے 4 جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ آپ کو جنت میں، ابھی گئے نہیں ہیں آپ، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کی آواز آ رہی ہے کہ آپ جنت میں ہیں. اتنا زیادہ جو ہے پسندیدہ عمل ہے یہ. پھر آتا ہے اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ، اگر تم بیمار ہو، ہم نے وضو بھی پڑھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ غسل کی حالت میں کرنا ہے. اب پانی نہیں ہے، بیماری ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے کی ہمیں بیماری ہے جس میں پانی نہیں لگا سکتے ہم اپنی باڈی پہ، کوئی زخم ہے، آپریشن ہوا ہے، کچھ بھی ہے، یا سفر میں ہیں ہم، او اعلیٰ سفرن، یا پھر آپ جو ہیں غائط سے آئے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ آپ قضاء حاجت سے آئے ہیں، آپ فریش ہو کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یا تم میں سے کوئی عورتوں کو ہاتھ لگائے، یعنی آپ نے اپنی عورت سے، اپنی وائف سے ریلیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، سیکشول ریلیشن کی طرف ہی اشارہ ہے. پھر نہ تم پانی پاؤ، یعنی اب پانی نہیں ملا آپ کے آس پاس میں پانی نہیں ہے ایریا میں، یا پھر پانی اب ٹچ نہیں کر سکتے، جیسے ہم نے بتایا نا، بیمار ہیں یا پانی اویلیبل نہیں ہے. تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ تیمم کر لیں گے. تیمم کرنا اسلامی شرعی اصطلاح میں جس کا مخصوص معنی ہے کہ پانی کی جگہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا وضو جیسے ہم پانی سے کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے تو ہم مٹی ناک میں چڑھانے لگ گئے نال، نہیں، اس کا طریقہ الگ ہے. ٹھیک ہے، زمین کی مٹی جو پاک صاف ہے، مٹی ہے، چھوٹے چھوٹے سے بالکل باریک باریک سے پتھر ہیں یا ریت ہے، زمین کے اوپر کا حصہ. ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ تراب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں گے تراب کے لیے بھی مٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہاں پہ جو ہے سعیدن طیبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مٹی کے لیے، مٹی کا میننگ ہے پرٹیکولرلی یہاں پہ پاک صاف مٹی. تو اس کے لیے کیا ہے کہ مٹی جو ہے وہ obviously کوئی ایسی جگہ پہ نہ پڑی ہو جو گندی جگہ ہو.
ٹھیک ہے، گیلی مٹی نہ ہو، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اس مٹی سے، اور کوشش یہ کریں کہ ادھر ادھر کی مٹی اٹھانے سے بہتر یہ ہے تھوڑی سی تیمم کی مٹی، ملتانی مٹی، کوئی سی بھی ایسی مٹی ہے جو اپنے بیگ میں چھوٹی سی رکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو باہر نکلنا ہے، ایک ٹریولنگ جا نماز اور ایک ہی مٹی آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، کہ اگر خدا نہ خواستہ پانی کا انتظام نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس وہ مٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس سے وضو کر لیں، پہلے چہرے کو پھر ہاتھوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ بنائے تم پر کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں ڈالنا چاہتا تم پر، اسی لیے مٹی کا استعمال جائز کر دیا پاکی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک کر دے اور تاکہ اپنی نعمت کو پوری کر دے تم پر۔ دین اسلام کی نعمت ہے یہ طہارت، یہ اسلام کی ایک امتیازی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ، کہ مسلمانوں کو اتنا پاک صاف رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، ہمارا دین مکمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بتا کے کہ پانی نہیں ہے تو چلو تیمم ہی کر لو۔ اور یہ بھی دیکھیے تیمم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو ایک فیلنگ ہوگی کہ ہاں میں نے وضو کی ہے، کہ ایک انسان کے اندر جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس کے اعضاء دھل گئے نال، تو اسی طرح سے تیمم بھی کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے یہ بھی احساس ہو کہ ہاں آپ نے وضو کیا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، تو یہ احساس بھی آپ کا باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، ٹھیک ہے، شکر ادا کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں، اور کن کن چیزوں پہ ہم شکر ادا کریں گے کہ ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورا دیا، پھر زندگی کے تمام امور میں ہم کو گائیڈ کیا، اور شکر کرنے کی تینوں سچویشن سے، قلبی، لسانی اور ہمارے اعضاء کے تھرو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے یہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو شخص جان بوجھ کر وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کے وضو نہیں کیا تو نعوذ باللہ آپ کفر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کفر تک پہنچ جائیں گے۔ پھر وضو سب سے زیادہ نماز کے لیے ضروری ہے، قرآن پڑھتے وقت ضروری نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وضو کے بغیر آپ تلاوت کر سکتے ہیں، سیکھنا سکھانے کا کام کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کو چھونا اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وضو لازم ہے جیسے نماز کے لیے لازم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس درجے پر لازم نہیں ہے جیسے نماز ہوتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن، اس میں بھی یعنی مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ وضو کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ سبیلین کے راستے سے کچھ نکلے، ٹھیک ہے، جو دو راستے ہیں ہماری آؤٹنگ کے باڈی کو صاف کرنے کے لیے، جہاں سے ہم یورین پاس کرتے ہیں، ہم نسول پاس کرتے ہیں، اس راستے سے کچھ بھی نکلے، ٹھیک، چاہے وہاں سے ہوا بھی نکلے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ سو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں ہیں، اگر آپ گہری نیند میں چلے گئے، ہوش ہی نہیں رہا آپ کو، ٹیک لگا کر آپ بیٹھے تھے اور آپ سو گئے، اس سچویشن میں آپ کا وضو چلا جائے گا، لیکن اگر آپ بیٹھے ہی ہیں، آپ نے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگایا، آپ کو جھپکی آ جاتی ہے، آپ نماز کا انتظار کر رہے تھے اور آپ تھوڑا نیند میں بھی تھے اور آپ کو تھوڑی جھپکی آنے لگ گئی بیٹھے بیٹھے، تو اس سچویشن میں وضو نہیں جائے گا آپ کا۔ وضو کے لیے شرط ہے کہ آپ کی تھوڑی نیند گہری ہو گئی ہو، یا آپ ٹیک لگائے ہوئے ہوں، یا آپ لیٹ گئے ہوں، اس سچویشن میں آپ کی آنکھ لگی چاہے 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کا وضو چلا جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور تیسری سچویشن جو ہم نے سنت سے دیکھی ہے وہ کیا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کا گوشت کھایا تھا تو اس سے آپ نے اس کے بعد دوبارہ سے وضو کیا ہے، اسی لیے اونٹ کا گوشت اگر آپ کھاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جسم کا کوئی حصہ وضو میں دھو نہیں سکتا، جیسے کہ آپ کے ہاتھ پہ فریکچر ہو گیا، ٹھیک ہے، باقی آپ کے اعضاء ٹھیک ہیں، سر ہے، آپ کے پاؤں ہے، دوسرا ہاتھ سب ٹھیک ہے الحمدللہ، ایک ہاتھ پہ آپ کے فریکچر ہو گیا ہے، اس سچویشن میں آپ وضو کیسے کریں گے؟ آپ پورا تیمم نہیں کریں گے، آپ اس سچویشن میں آپ پورا اپنا وضو کریں گے جس طرح آپ کرتے ہیں، جو آپ کا فریکچرڈ حصہ ہے، جہاں پٹی بندی ہوئی ہے، کوئی زخم ہے، یا پھر آپ کا اس کے اوپر کسی بھی طرح کا پلاسٹر ہے، اس پہ آپ مسح کر لیجئے، ہاتھ پھیر لیجئے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں گناہوں کے مٹانے اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں نہ بتاؤں؟ تو حاضرین نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ ناپسندیدگی کے باوجود، کہ آپ پسند نہیں کر رہے، یعنی آپ جو ہے تھکے ہوئے ہیں، ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں، نیند میں ہیں، یہ کوئی بھی سچویشن ہے جس میں آپ ناپسندہ کر رہے ہیں، ناپسندیدہ ہے آپ کے لیے کوئی وضو کرنا، اس کے باوجود آپ مکمل وضو کر رہے ہیں، اور مساجد کی طرف چل کے جانا، ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یا دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا، اس سب سچویشن سے کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ مٹانے والی اور درجات کو بلند کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس میں جو ہمیں جو سیکھنے والی بات تھی جو ہمیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ کیا ہے کہ آپ مکمل وضو کر رہے ہیں چاہے آپ کو کوئی بھی سچویشن پیش آ رہی، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ وضو کریں اپنا، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کی جان پر بنائے،
جیسے ایک صحابی کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کے زخم تھا سر کے اوپر، ان کا سر پھٹ گیا تھا، تب بھی لوگوں نے ان کو یہ مشورہ کیا کہ نہیں آپ کو غسل کرنا ہے، کیونکہ آپ کو غسل کے اوپر حاجت ہو گئی تھی کہ ان کو جنابت کی حالت میں غسل کرنا ہی کرنا تھا۔ اس سچویشن میں آپ صرف مسا کرتے تب بھی صحیح ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اگر انہوں نے کیا کیا، غسل کر لیا، پانی اندر چلا گیا، انفیکشن ہو گیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی صحابی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو مار ڈالا، اپنے بھائی کو۔ تو ایسی سچویشن ہوگی تو آبویسلی آپ کو پانی سے پرہیز کرنا ہے، ادروائز آپ وضو کریں، کیونکہ یہ آپ کے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ آنکھوں سے جو کوئی گناہ کا کام کر دیا انجانے میں یا جان بوجھ کے بھی، تو جیسے ہی آپ کے چہروں پہ، آپ کے منہ دھونے سے آپ کے آنکھوں پہ پانی جاتا ہے تو وہ آپ کے آنکھوں کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو آخری قطرے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور اس نے جب وہ گناہ کیا ہوگا ان ہاتھوں سے، جب اس نے گناہ کیا ہے، یا جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں وہ سب دھل جائیں گے، حتیٰ کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ہم تازہ وضو کریں، جتنا ہو سکے وضو کی حالت میں رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس آیت سے سیکھا الحمدللہ۔ نیکسٹ آیت لیتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت، یعنی اسلام کی نعمت جو تم پر کی۔ اے ایمان والو، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے، تاکہ انسان میں شکر پیدا ہو۔ دیکھیے، آپ کو کچھ چیز یاد کرائی جا رہی ہے، آپ کسی کے اوپر فیور کرتے ہیں، پھر آپ اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں، چاہے آپ پیرنٹس ہو، اپنے بچوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں نا کہ میں نے تم کو فلاں دن یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے، تم سے یہ وعدہ لیا تھا، تمہیں گفٹ کا پرومس کیا تھا۔ ایسے ہی آپ سمجھیے، بس ریلیٹ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرا رہا ہے کہ آپ کو جو نعمت اسلام دی ہے، آپ کو ہدایت دی ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج کل کے حالات آپ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کافر کا کیا انجام ہونا ہے، آپ کو پتہ ہے مشرک کا کیا انجام ہونا ہے، ان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سچویشن میں اللہ نے ہمیں نعمت اسلام دی، ہمیں ہدایت دی کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا بھی جذبہ آپ کے اندر ہے الحمدللہ، تو شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اوبویسلی اس کے ساتھ میں کچھ کرنے کے کام بھی ہوں گے اب، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے، ہمیں کوئی ذمہ داری دی ہے، ہمیں مانیٹر بنایا ہے، ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے، تو ہم لوگوں کے اندر کوئی قابلیت اللہ تعالیٰ نے دیکھی، ٹھیک ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتا ہے، تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، نہ کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو جائیں، دوسروں کو اندھا فالو کرنا شروع کر دیں، یا سوچیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم میں سے ہر ایک جو نعمت اسلام کو لیے ہوئے ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پوری خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہمیں ملی ہے یا اللہ، جس میں آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی، تو ہم اس میں آپ کی مرضی کے مطابق جئیں گے، تاکہ اور جو بڑی نعمت ہے اللہ کی جو رضا کہلائی جاتی ہے، اللہ کی رحمت یعنی جنت، وہ ہمیں حاصل ہو۔ نہیں تو ہم آج کہاں ہوتے، کس گناہ میں ملوث ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان لوگوں کی بھی کہ جو ابھی اسلام سے محروم ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی دین کو پوری طرح نہیں سمجھتے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے سسٹرز، بہت بڑی، کہ ہمیں یہ سب تک پیغام پہنچانا ہے، جتنا ہو سکے، جو کچھ ہو سکے وہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے؟ تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جو انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہی ہوتا ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف مائل ہو جائے کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو جو اس نے بندوں کو دیا ہے۔ اتنی ان گنت نعمتیں جب سے دنیا بنی ہے، جب تک قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ نچھاور کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ہم لوگوں کے اوپر لٹا رہا ہے اپنی ساری نعمتیں جتنی ہو سکیں، اور بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ صرف کچھ چند ایسے احکامات جو اس نے قرآن میں دیے ہیں ہمیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کی، کہ آپ کو جو سب سے بڑی جو چیز مانگی گئی ہے آپ سے، یہی نا کہ آپ دین کے راستے میں شہید ہو جائیں، اپنی جان آپ سے مانگی گئی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نا ختم ہونے والی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو یہ بہت بہت بڑا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک ریوارڈ کی صورت میں، یا ایک اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ہماری، جس کو ہم یہ سوچتے ہیں ابھی چھوٹی سی دنیا، اپنی چھوٹی سی جان کے پیچھے آ کے کہ ہمیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کہ انسان کے اندر جب دنیا کی محبت آ جائے گی یا موت کا ڈر آ جائے گا تو وہ اپنے دین کو بھول جائے گا، اس کام کو بھول جائے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے ہمیشہ کہ اپنے آپ کو بے خوف ہونے کی، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ جمانے کی دعا کرتے رہیں، ہر نماز کے ساتھ یہ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کا وہ میثاق
جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا. یعنی وعدہ الست کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ یا اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے عالم ارواح میں تمام روحوں نے، تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے سن بھی لیا اور ہم مانیں گے بھی. بعض لوگوں نے اس میثاق سے مراد الگ مقامات پر یعنی مختلف مقامات پر ہونے والی بیعت بھی لی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی تھی اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے، یا پھر جو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی لیے گئے ہیں. جتنے بھی وعدے ہیں سب مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں یا پھر اللہ سے ہی جو وعدے کر رہے ہیں وہ سب آپ نے جب وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی اللہ کے حکم کی تو اللہ تعالیٰ فرمانا ڈرو اللہ سے، ٹھیک ہے، دل میں بھی اور عمل سے بھی ظاہر کرو کہ تمہیں اللہ کا ڈر ہے، تم اپنے وعدے پورے کرو گے اللہ کی اطاعت کے ذریعے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ہر چیز کو، اور جو کچھ تم کرتے ہو ظاہر باطن خیالات ہیں، زمین آسمان کی چیزیں ہیں، دل اور زبان میں جو کچھ ہے ہمارے سب کچھ جانتا ہے. خاص طور پہ بات بتائی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا خیالات اٹھ رہے ہیں. کیا تم ڈر رہے ہو کافروں سے، ٹھیک ہے، یا تم اپنے نفس کے لیے آمادہ ہو کہ صرف اپنے نفس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہی تمہارا دل دھڑکتا ہے، باقی امت کو تمہیں درد نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے اس سے کہ ایمان والے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں لوگوں میں بھی اور اپنے آپ میں بھی، اور اس کے وعدوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کرے ہیں یا انہوں نے اللہ کے نام لے کر مسلمانوں سے کیے ہیں. اور تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کس لیول کا تقوی ہے، کس حد تک تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو. تمہاری زبان سے جب کچھ نکلتا ہے تو کیا اللہ کے خوف میں نکلتا ہے یا صرف اپنے لیے نکلتا ہے. تو اسی لیے انسانوں کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کتنا کہ ان کے اندر کتنی خدا خوفی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ قوامین. قوامین قوام کی جمع ہے یعنی قائم رہنے سے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، مبالغہ ایگزیجریشن کے لیے استعمال ہوا ہے. کھڑے ہونے والے یعنی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے، خوب اچھی طرح درست کھڑے رہنے والے. صرف آپ سٹینڈنگ حالت میں نہیں ہیں کہ آپ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ مردہ ہیں یا آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، آپ ابھی گرے، ایسے نہیں. مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح، ٹھیک ہے، اور کس چیز پر؟ انصاف پر، اللہ کی اطاعت پر. شہداء بالقسط، ٹھیک ہے. تو یہ پچھلی بات سمعنا واطعنا کی ہی تاکید ہو رہی ہے کہ تم مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اپنے عہد پر، اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کی خاطر، للہ، ٹھیک ہے، پورے اخلاص کے ساتھ. یا پھر شہداء بالقسط اس طرح پڑھیں کہ اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. تو شہداء میں ہم جانتے ہیں نا شاہد اور شہید دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی گواہ. اگر کہیں گواہی دینے کا موقع آئے تو کسی سے نہ ڈرو، اللہ کی خاطر گواہی دے دو، سچ بات بتا دو. یا دین کی گواہی کہ دین کو آگے پہنچانے کے لیے حق بات آپ کو لوگوں پہ پہنچانی ہے. دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو معنی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اور قوام نسبت کے لیے ہوگی کہ ہمیں قائم کرنا ہے دین. سب سے پہلے اپنی ذات پر حق کو قائم کرنا ہے اور پھر لوگوں تک بھی پہنچانا ہے. اللہ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو قائم کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے لیے گواہی دینے والا بننا ہے، ٹھیک ہے. کسی جھگڑے میں گواہی آپ کی ضرورت ہے، یا کسی کو آپ کو حق دلوانا ہے، چاہے اپنی یا اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہے، جو حق بات ہے اس کو بول دیجیے. اور ایسے ہی اللہ کا پیغام جو سب سے بڑی سچائی ہے اس کو بھی، کلمہ شہادت کو بھی دوسروں تک، ساری دنیا تک پہنچائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے کیا فرمایا کہ بالقسطی، عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو عدل جو ہے کیا مطلب ہوتا ہے عدل کا؟ کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یہ عدل ہے. کہ جو بھی حقدار ہے، جو چیز جس کی تھی، جس کے پاس جانی چاہیے تھی، جو عہدہ جس کو ملنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، جو تعریف جس کو ملنی چاہیے تھی، جو نمبر جس کو ملنے چاہیے تھے، وہ اس کو ملنے کے بجائے دوسرے کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ جس کو جو ملنا چاہیے اس کو وہ حق دلوانا، وہ کریڈٹ اسی کو دینا، یہ ایکچولی عدل ہے. جس نے جو کیا ہے اسی کو ملے، ٹھیک ہے. قیامت کے دن عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دائیں اور بائیں جانب ہوں گے. یعنی اتنی بڑی نعمت ہوگی ان لوگوں کی جو حق پر تھے یا عدل کرنے والے تھے، لوگوں کے درمیان عدل کرتے تھے، کہ وہ نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ کے دائیں بائیں جانب بیٹھے ہوں گے. اور اس میں بھی دیکھیے سب سے پہلے ماں کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماں کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، پھر باپ کا حق ہے، اور پھر اس میں اقربا کی لسٹ آئی ہے، جیسے ہم نے قرآن کریم میں الگ الگ جگہ پہ پڑھا. جس کا جو درجہ ہے، جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کو آپ کو عدل کے ساتھ رکھنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے، ان کے حق بھی آپ کو دینے ہیں.
پھر فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ نہ کوئی قوم جو تمہاری دشمن ہے اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ کرے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، رک جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. دین ہمیں دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے کو کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، یہ چیز بھی کوئی آپ کو نہیں بتاتا. کبھی بھی بات ہوتی ہے اس طرح کی تو آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے ساتھ غلط نہیں کر رہا یا جو حق پر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، آپ کو اس کا ساتھ دینا ہے. اپنوں کے ساتھ آپ کو گناہوں میں نہیں کھڑا ہونا. کسی کے خلاف کوئی آپ کے اندر ill فیلنگ ہے تو آپ اس کے ساتھ عدل کرنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ نیچرلی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ آپ اپنے نفس کی نہیں سنیں گے، آپ دین کی سنیں گے، آپ اللہ کی سنیں گے. نہ کسی محبوب کی محبت اور نہ ہی کسی مبغوض کا بغض آپ کو عدل سے روکے کہ آپ کو عدل کرنا ہے. اور یہاں اسپیشلی اشارہ اہل مکہ کی طرف تھا کہ مسلمانوں کے پاس حکومت آئی تو ان کو حکم دیا گیا کہ عدل کا حکم کرو، بدلہ نہ لو کہ جس طرح انہوں نے تم کو کعبے کی طرف جانے سے روکا تھا یا جس طرح انہوں نے پہلے تمہیں ستایا تھا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ وہی ظلم و زیادتی نہیں کرنی. دیکھیے برابر کی تو اجازت ہے، جیسے ہم جانتے ہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ بدلہ لے سکتے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے برابر کا بدلہ. لیکن آپ ذرا سا بھی آگے ہو گئے، آپ کو کیا پتا، آپ بدلہ لیتے لیتے آپ تھوڑا زیادہ ہو گیا، ایک ہٹ ایکسٹرا کر دیا آپ نے، کچھ زیادہ زیادتی آپ سے ہو گئی، پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، پھر آپ سے بدلہ لیا جائے گا اور آپ کی نیکیاں دی جائیں گے اگر دنیا میں بدلہ نہیں ملا تو. خاندانی زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں ریلیشنز ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں یا ساس بہو وغیرہ ہو گئے، تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں جس کے اندر ظلم ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ بتایا ہے کہ نہیں، آپ کو یہاں پہ بھی انصاف کرنا ہے کیونکہ یہ کیریکٹرسٹک مومن کو سوٹ نہیں کرتی. آپ کو جو فرض دیا گیا ہے آپ کو وہ ادا کرنے ہیں، اس میں آپ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر سکتے. ایسے ہی بیوی اگر شوہر کو جو ہے اس کا حق نہیں دے رہی ہو، صرف اپنے بارے میں سوچے، وہ بھی اپنا فرض ادا نہیں کر رہی. تو جب انسان اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ دیکھے بغیر کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اگر وہ کرے گا تو میں کروں گی. بہت لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا، ابھی یہ لیٹلی میں نے سنا یہ والی بات کہ جس طرح ہم سے کیا جائے گا ویسے ہی ہم کریں گے. نہیں، یہ نہیں ہے اسلام کا رول کہ جو جیسا کر رہا ہے میں ویسے کروں گی اس کے ساتھ میں. آپ اگر کسی کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ برا بھی کر رہا ہے، آپ اس کو معاف کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، تو وہیں سے بھلائی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اس کے دل میں بھی جگہ بنتی ہے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ عدل پر قائم تھے، آپ نے غلط نہیں کیا، آپ نے معاف کرنا پسند کیا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ ہوا اقرب للتقوی، تقوی کے زیادہ قریب ہے. اگر اللہ کے لیے ہے، آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ زیادہ آپ کو اللہ کے قریب لے جانے والی بات ہوگی. ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگوں کی وجہ سے بھی عدل ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ کتنا عادل انسان ہے، کتنا انصاف پسند انسان ہے، لوگ آپ کی واہواہی کرنے لگیں. ساری باتیں گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا جذبہ کیا تھا کرنے کا، فیلنگ اور نیت کیا تھی آپ کی کرنے کی، اللہ کے لیے یا اپنا اسٹیٹس، اپنے آپ کو عادل کہلانے کے لیے، اپنے لوگوں کی اپنے فالوورز کی کاؤنٹنگ بڑھانے کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ کو منافقت تک لے جاتی ہیں. اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کے لیے ہو، انصاف بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، ڈر بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اگر آپ عدل کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تمہارے اعمال کو جو تم کرتے ہو. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ اس سے ہم نے کیا لیسن سیکھا؟ کہ شیطان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ بڑا حربہ جو استعمال کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ان کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا. ٹھیک ہے، پھر اللہ کی اطاعت انسان کیسے کر پاتا ہے؟ کس طرح کرے گا وہ؟ جب آپس میں آپ تفرقہ میں ہوں گے، لڑائی کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نہ میسج دے سکتے ہیں، نہ اصلاح کر سکتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ہماری ہی خرابی ہوگی اس چیز میں. اور جب آپ لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اعمال بھی اوپر نہیں جانے دیتا. کہ ہر منڈے تھرسڈے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں، انفیکٹ دن میں دونوں ٹائم ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں. جو لوگ لڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اعمال اللہ تک نہیں پہنچتے. پھر دیکھیے کہ کس کس وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، نا اتفاقی ہو جاتی ہے کہ غیبتیں کرنے لگتا ہے انسان. دیکھیے کوئی بات بری لگی، اس کو کہنے کے بجائے ایک دوسرے میں غیبت کرنی شروع کر دی، الزام تراشی کرنے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے، ایک کی سائڈ لے کے آپ دوسرے والے کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ دیا، حالانکہ دوسرا والا صحیح تھا. یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بدگمانی کو جنم دیتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوامین بن جاؤ، جو حق بات ہے آپ کو اس کو بولنا ہے، چاہے آپ کے خاندان والے، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار یا دنیا والے کوئی بھی ناراض ہو، اللہ تعالیٰ کے حوالے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ آپ کو بچا لے گا، اللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا اگر آپ دین پر قائم ہونے والے ہیں، دین پر جمے رہنے والے ہیں تو. کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین عدل ہے،
اور آپ کو عدل کرنا ہے، کسی کے ساتھ اس میں زیادتی نہیں کرنی، حق والے کو اس کا حق دینا ہے، ٹھیک ہے. اور انسانوں کے درمیان بھی، جیسے ہم جانتے ہیں نا، انسانوں کے درمیان بھی فرق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے مقام میں بھی فرق ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، مسلمان کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، حق والوں کو اس کا حق دینا ہے، ایسے ہی قوامین بننا ہے، اور اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے کوشش کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. ہمیں کام کرنا ہے، قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. اور قیامت کے دن جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے تو اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا جو کچھ آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ. اس کے آگے جو ہے نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں، کافی لمبا ہو جائے گا لیکچر ہمارا، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. آیت نمبر 9 سے اس کے ورڈ ٹو ورڈ ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک نیکسٹ کلاس میں. ان آیت کی آپ تلاوت سن لیجئے. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.